کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کاشانۂ بصیرت کا پلیٹ فارم، کتاب کا نام امام مہدی علیہ السلام ولادت سے ظہور تک، مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی، اور اس کتاب کے ترجمے کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 147 پہ ہم پہنچ گئے ہیں، اور یہ 8ویں فصل جو ہم آج اس ریکارڈنگ میں مل کر پڑھیں گے، جس میں نواب اربعہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، جس کو پڑھنے کا مجھے بھی بہت شوق تھا۔ آئیے ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ نواب اربعہ، نیابت خاصہ۔ نیابت خاصہ بڑے بڑے مناصب اور مراتب میں سے ہے، اور اس بلند مقام کے قابل صرف وہی بندہ ہوتا ہے جس میں ایسے تمام تر اوصاف موجود ہوں جیسے امانت کاملہ، تقوی، خوف خدا، ان امور کو پوشیدہ رکھنا، ظاہر کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، شخصی رائے سے مخصوص معاملات میں تصرف نہ کرنا، اور امام علیہ السلام کی طرف سے صادر ہونے والے احکام کو نافذ کرنا وغیرہ۔ واضح رہے کہ نیابت خاصہ نیابت عامہ سے زیادہ اہم اور اعلیٰ منصب ہے، کیونکہ نیابت عاصہ عین الف صاد ہے سے مراد تو درج ذیل صفات کی موجودگی میں اجتہاد کرنا ہے، جیسے عدالت، خواہشات نفس کی مخالف اور دین کے احکام کی سختی سے پابندی وغیرہ۔ ہم اس بحث میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے، بلکہ نواب اربعہ اور حیات مبارکہ کے بارے میں چند معروضات حوالہ کرتاز کرتے ہیں۔ نائب اول، آئیے سامعین نائب اول کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ان کا نام عثمان ہے بن سعید، عثمان بن سعید، کنیت ابو عمر اور القاب العمری، السمان، الزیات، الاسدی اور العسکری ہیں۔ آپ کو سمان اور زیات اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ آپ اپنے اس بلند مقام کی حفاظت کے لیے اور تقیہ اختیار کرتے ہوئے چنبیلی اور زیتون کی تجارت کرتے تھے۔ شیعہ حضرات اپنے اموال اور خطوط لے کر امام علیہ السلام کے اس نائب کے پاس آتے تھے، اور وہ انہیں اس بیگ میں رکھ لیتے تھے کہ جس میں انہوں نے چنبیلی رکھی ہوئی تھی، تاکہ کسی کو پیج 148 پتہ نہ چلے اور وہ انہیں بآسانی امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا سکیں۔ ہمیں یہاں ان کے لقب العمری اور بنی اسد کی طرف ان کی نسبت کی تحقیق نہیں کرتے اور مختصراً چند معلومات پیش کرتے ہیں۔ ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ہم یہاں ان کے لقب العمری اور بنی اسد کی طرف ان کی نسبت کی تحقیق نہیں کرتے اور مختصراً چند معلومات پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے 11 سال کی عمر میں امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے ذہین، سلیم الفکر، عادل، امین اور معتبر تھے، اور یہ خدا کا فضل خاص ہے کہ جو اس شخص ہی کے شامل حال ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ چاہتا ہے۔ احمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میں نے امام علی النقی الہادی علیہ السلام سے پوچھا، میں کس کے ساتھ معاملات دینی استوار کروں، کس سے دین لوں اور کس کا قول قبول کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، عثمان بن سعید العمری میرا معتبر نمائندہ ہے، اور جو کچھ میری طرف سے پہنچائے میری طرف ہی سے ہے، وہ جو میری طرف سے تمہارے لیے بیان کرے وہ میرا ہی قول ہے، پس اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، بے شک وہ میرا معتبر اور
امین نمائندہ ہے۔ امام علی النقی علیہ السلام کی وفات کے بعد خدا نے امام حسن عسکری علیہ السلام کا نائب ہونے کا بھی شرف بخشا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کے بارے میں احمد بن اسحاق سے فرمایا، عثمان بن سعید العمری اور اس کا بیٹا دونوں معتبر ہیں، پس جو یہ دونوں میری طرف سے بیان کریں وہ میری ہی طرف سے ہیں، اور جو میری طرف سے بتائیں وہ میرا ہی قول ہے، ان کی بات سنو اور اطاعت کرو، یہ دونوں ہمارے معتبر اور امین نمائندے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اسحاق بن اسماعیل کی طرف سے تفصیلی خط لکھا، ہم اس میں سے جو حصہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے یہاں نقل کر رہے ہیں۔ ان بریکٹ تم عثمان بن سعید سے ملے بغیر نیشا پور شہر سے نہ نکلنا، خدا ان سے راضی ہو کیونکہ میں ان سے راضی ہوں۔ تم ایک دوسرے کو اپنا تعارف کرانا کیونکہ وہ نیک ہے، امین ہے، پاک دامن ہے اور ہمارے زیادہ قریب ہے۔ بریکٹ کلوز۔ محمد بن اسماعیل اور علی بن عبداللہ سجستانی دونوں روایت کرتے ہیں کہ ہم سامرا میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس آپ کے شیعوں کی ایک جماعت بیٹھی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کا خادم بدر آیا اور اس نے عرض کیا، اے مولا، دروازے پر کچھ لوگ ہیں جن کے چہرے گردآلود ہیں۔ امام علیہ السلام نے حاضرین محفل کو بتایا کہ وہ یمن سے آئے ہیں اور ہمارے شیعہ ہیں، اور آپ علیہ السلام نے اپنے خادم بدر کو حکم دیا کہ جاؤ عثمان بن سعیدی عمری کو بلا کر لاؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں عثمان بن سعید آ گئے تو ان سے امام ابو محمد علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ عثمان، تم وکیل ہو، خدا کے مال کو وصول کرنے کے لیے معتبر اور امین ہو، ان یمنی لوگوں سے جو مال لائے ہیں وصول کر لو۔ پھر ہم دونوں نے کہا کہ اے مولا، بخدا عثمان آپ علیہ السلام کے بہترین شیعوں میں سے ہیں، اور آپ نے عثمان کا مقام بتا کر ہماری معرفت میں اضافہ کیا، اور بے شک وہ آپ علیہ السلام کے نائب اور مال خدا وصول کرنے میں معتبر ترین انسان ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، اور گواہ رہو کہ عثمان بن سعید العمری میرا وکیل ہے، اور اس کا بیٹا محمد میرے بیٹے اور تمہارے مہدی علیہ السلام کا وکیل ہوگا۔ شیعوں کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ جن میں علی بن بلال، احمد بن ہلال اور حسن بن ایوب وغیرہ شامل ہیں۔ ایک طویل خبر حدیث میں وہ سب فرماتے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر پر جمع تھے تاکہ ان سے ان کے بعد حجت خدا کے بارے میں سوال کریں، اور اس وقت وہاں 40 افراد تھے۔ حضرت عثمان بن سعید نے کھڑے ہو کر امام علیہ السلام سے پوچھا، اے فرزند پیغمبر، میں ایک ایسے امر کے بارے میں آپ علیہ السلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا جس بات کے لیے تم آئے ہو میں اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں؟ لوگوں نے کہا، جی فرزند پیغمبر۔ سامعین، ہم 150 پیج پہ پہنچ گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا، جی فرزند پیغمبر۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے بات حجت کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ وہ بولے، جی ہاں۔ اتنے میں ایک لڑکا آیا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ہم شکل تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میرے بعد یہ تمہارا امام ہے اور تم پر میرا خلیفہ ہے، اس کی اطاعت کرنا اور میرے بعد گروہوں میں نہ بٹ جانا، ورنہ تم اپنے ادیان میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ آگاہ رہو، اور تم آج کے بعد اسے نہ دیکھ سکو گے یہاں تک کہ اس کا وقت پورا ہو جائے۔ پس عثمان کا قول قبول کرو، اس کا حکم مانو اور اس کی بات تسلیم کر لو۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ امام ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضرت عثمان بن سعید العمری کو حکم دیا کہ وہ ہزاروں ارتال گوشت اور روٹی لے اور انہیں فقیروں میں تقسیم کرے، اور بہت سے گوشت فندوں سے امام مہدی علیہ السلام کا عقیقہ کرے۔ حضرت عثمان بن سعید العمری بغداد میں رہتے تھے اور اکثر سامرے کی جانب سفر کرتے تھے تاکہ دونوں اماموں، امام علی النقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے ملاقات کر سکے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عمری امام حسن عسکری علیہ السلام کے غسل، حنوط، کفن اور دفن کے وقت موجود تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کام انہوں نے بذات خود کیے، کیونکہ امام کو غسل امام ہی دے سکتے ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ تاریخ میں امام مہدی علیہ السلام کا امام حسن عسکری علیہ السلام کو غسل دینا مذکور نہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے بعد امام مہدی علیہ السلام نے انہیں وکالت کے منصب پر باقی رکھا۔
اس لحاظ سے حضرت عثمان بن سعید عمری امام مہدی علیہ السلام کے پہلے نائب شمار ہوتے ہیں۔ یوں یہ شیعوں اور امام مہدی علیہ السلام کے مابین رابطے کا ذریعہ تھے، اور خدا ہی جانتا ہے کہ آپ نے ہر روز یا ہر ہفتے یا ہر مہینے کتنی مرتبہ امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور ان ملاقاتوں کی کیفیت کو بھی خدا ہی خوب جانتا ہے، جبکہ لاکھوں شیعہ اس شرف سے محروم تھے، اور امانت اور مصلحت کا یہی تقاضا تھا کہ حضرت عثمان بن سعید اس ملاقات والے راز کو دوسروں پر آشکار نہیں کرتے تھے تاکہ راز راز رہے، پیج 151، اور رازدان کے ساتھ دفن ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن جعفر نے ان کے ساتھ ملاقات کی اور ان سے اس طرح قسم دے کر پوچھا، میں تمہیں خدا اور ان دونوں اماموں کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جنہوں نے تمہیں امین و معتبر بنایا ہے، کیا تم نے ابو محمد علیہ السلام کے بیٹے صاحب الزمان علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ عمری اس بات سے رو پڑے اور عبداللہ بن جعفر پر شرط عائد کی کہ وہ اس بارے میں کسی کو نہیں بتائے گا جب تک میں زندہ ہوں، اور فرمایا میں نے انہیں دیکھا ہے۔ مختصر یہ کہ عمری نابغہ روزگار مفکر اور دانشور تھے۔ ان خوبیوں کے ساتھ تقوی اور امانت وغیرہ نے ان کی شخصیت کو چار چاند لگا دیے۔ بس سعادت میں گھرے ہوئے تھے، بچپن سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک ائمہ کی خدمت کا شرف حاصل کیا۔ یہ واضح ہے کہ تین ائمہ یعنی امام جواد علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے عثمان بن سعید میں ایسی عظیم صفتیں دیکھتے ہوئے انہیں اس منصب پر فائز کیا۔ امام مہدی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو اس منصب پر فائز کریں تاکہ اپنے والد کی وفات کے بعد وہ ان امور کی باغ دوڑ سنبھالے۔ اگلی ہیڈنگ ہے دوسرے نائب۔ ان کا اسم گرامی محمد بن عثمان، کنیت ابو جعفر اور القاب عمری، عسکری اور زیات ہیں۔ حضرت عثمان بن سعید پر یہ خدا کا فضل تھا کہ خدا نے انہیں ایک ایسا فرزند عطا کیا جو تمام خصائص میں اپنے والد سے مشابہ تھا، اور اپنے باپ کے مشابہ ہونا غلط بھی نہیں۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا یہ فرمان گزر چکا ہے کہ عمری اور ان کا بیٹا دونوں معتبر ہیں، اور یہ بھی فرمایا، عثمان بن سعید عمری کا بیٹا محمد میرے بیٹے اور تمہارے امام مہدی کا وکیل ہے۔ پس امام مہدی علیہ السلام نے انہیں ان کے باپ کے عہدے پر فائز کیا تاکہ وہ ان کے امور کو سنبھالیں۔ امام مہدی علیہ السلام نے بہت سے بزرگ شیعوں کو متعدد خطوط بھیجے اور انہیں آگاہ، ہم پیج 152 پہ پہنچ گئے ہیں، اور انہیں آگاہ کیا کہ میں نے محمد بن عثمان کو اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ انہی خطوط میں سے ایک خط محمد بن ابراہیم بن مہزیار الاحوازی کی طرف ارسال کیا۔ اس کا اب کچھ حصہ ہم ذیل میں نقل کر رہے ہیں۔ ان بریکٹ محمد بن عثمان فرزند اپنے والد ان بریکٹ عثمان بن سعید کی زندگی میں معتبر رہا ہے۔ ہمارے نزدیک وہ اپنے باپ کا قائم مقام ہے اور اسی عہدے پر فائز ہے، اور وہ ان بریکٹ عثمان بن سعید کا بیٹا ہمارے امر کی تلقین کرتا ہے اور اسی پر عمل کرتا ہے۔ خدا اسے دوست رکھے۔ خدا نے محمد بن عثمان کے شرف میں اضافہ کیا کہ ان کے پاس امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے ایک خط آیا کہ جس میں امام مہدی علیہ السلام نے ان کے والد کی وفات پر تعزیت کی ہے۔ امام لکھتے ہیں، آئیے ہم اب یہ خط پڑھنے جا رہے ہیں۔ میں مولا کے امام کے الفاظ ہیں اور میری کوشش ہوگی اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ امام لکھتے ہیں، ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تمہارے والد نے نیک زندگی گزاری اور قابل ستائش وفات پائی۔ خدا ان پر رحمت نازل کرے اور ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ ملا دے۔ وہ لوگوں کے امور دینیہ میں کوشاں رہے، ہر وہ کام کیا جس سے وہ ان کے ساتھ نزدیکی اور خدا کا قرب حاصل کریں۔ خدا ان کے چہرے کو روشن کرے اور ان کی خطاؤں کو معاف کرے۔ ان بریکٹ اے محمد بن عثمان، خدا تمہیں اس مصیبت اٹھانے پر اجر عظیم عطا کرے اور تمہارے اس غم کو نیکی شمار کرے۔ اس کا صدمہ تمہیں بھی ہے اور ہمیں بھی ہے، اور ان کی جدائی ہمارے اور تمہارے لیے دردناک ہے۔ پس خدا انہیں اپنے اس مقام پر خوش رکھے۔ یہ ان کی نیک بختی کی انتہا تھی کہ خدا نے انہیں تم سا فرزند عطا کیا
تم ان کے خلف صالح ہو، ان کے قائم مقام ہو، ان کے لیے طلب رحم کرنے والے ہو، اور میں کہتا ہوں الحمدللہ۔ تمہارے پاک نفوس تمہارے گھر میں ہیں اور خدا نے انہیں تم میں اور تمہارے پاس قرار دیا ہے۔ خدا تمہاری مدد کرے، قوت دے، زور بازو دے، توفیق بخشے، تیرا مددگار اور محافظ ہو، تیرے مقام کی رعایت کرنے والا ہو، کفایت کرنے والا اور تائید کرنے والا ہو۔ میرے قلم میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ القاب اور اس خط کے اجزاء بیان کروں جو امام مہدی علیہ السلام نے ان دونوں باپ بیٹے کے بارے میں بیان کیے ہیں۔ یہاں ایک ایک لفظ ان کی عظمت و شان کا گواہ ہے۔ اگر کسی اور شخص کے لیے ان میں سے صرف ایک لفظ ہی استعمال کیا جاتا تو وہ اپنے آپ پر فخر کرتا اور کہتا میرے جیسا کون۔ امام علیہ السلام نے کتنے خوبصورت الفاظ میں عثمان بن سعید اور ان کے بیٹے کا تعارف کرایا ہے۔ ان دونوں کو دنیا اور آخرت کا شرف مبارک ہو۔ اس زمانے میں محمد بن عثمان اپنے بیٹے کی طرح امام علیہ السلام اور تمام شیعوں کے مابین سفیر تھے، خواہ وہ عراق میں ہوں یا قم میں یا دیگر اسلامی ریاستوں میں۔ آپ بغداد میں رہتے تھے۔ آپ حالت تقیہ میں اپنے شرعی فریضے کو ادا کرتے تھے اور دوسرے لوگوں سے چھپا کر شیعوں کے اموال امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچاتے تھے۔ الغرض ان کی امام مہدی علیہ السلام کے پاس جانے کی کیفیت انتہائی پوشیدہ تھی۔ جناب محمد بن عثمان نے کئی بار بتایا کہ میرے قائم مقام حسین بن روح ہیں۔ اگلے پڑھتے ہیں سامعین تیسرے نائب۔ آپ کا نام حسین بن روح کنیت ابو القاسم اور نور بختی لقب تھا۔ حسین بن روح شیعوں کے نزدیک مشہور معروف شخصیت تھے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت خاصہ سے پہلے حضرت محمد بن عثمان کے نائب رہے۔ آپ ان کے اور دیگر شیعوں کے درمیان واسطے کا کام کرتے تھے، پوشیدہ احکام اور تعلیمات ان تک پہنچاتے تھے۔ اس بات نے انہیں شیعوں کے نزدیک مزید معتبر بنا دیا۔ پیج 154 کہ جب انہوں نے دیکھا کہ امام زمانہ علیہ السلام ایک دوسرے نائب خاص ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان کے دین و دیانت کی گواہی دیتے ہیں اور انہیں وکالت کے منصب کا اہل سمجھتے ہیں۔ ویسے بھی حضرت حسین بن روح اپنی عقل و دانش کی وجہ سے مشہور تھے۔ موافق و مخالف سبھی ان کی دانش مندی کے معترف تھے، یہاں تک کہ اہل سنت حضرات بھی ان کی عزت اور احترام کرتے تھے۔ ان سب امور کی وجہ سے ان کی مقبولیت عام ہو گئی اور لوگوں میں بلند مقام حاصل کر لیا۔ دوسرے نائب کی وفات سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے ان کو حکم ملا کہ نیابت خاصہ میں حسین بن روح کو اپنا قائم مقام بنائے۔ پس دوسرے نائب نے امام مہدی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی اور اعلان کر دیا کہ تیسرے نائب ان کا قائم مقام ہے اور وہ حسین بن روح ہیں۔ انہوں نے شیعہ بزرگ شخصیات کو اکٹھا کیا اور ان سے فرمایا اگر مجھے موت آ جائے تو امر کی بجا آوری کی ذمہ داری ابو القاسم حسین بن روح النوبختی پر ہے۔ مجھے حکم ملا کہ میں اپنے بعد انہیں اپنی جگہ قرار دوں، پس تم ان کی طرف رجوع کرو اور اپنے امور میں ان پر اعتماد کرو۔ دوسرے نائب کی وفات سے کچھ دیر پہلے ان کے پاس بہت سے شیعہ ذمہ دار افراد موجود تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا یہ ابو القاسم الحسین بن روح بن ابی بحر النوبختی میرے قائم مقام ہیں، تمہارے اور امام زمانہ علیہ السلام کے مابین سفیر اور ان کے وکیل، نیز معتبر اور امین ہیں۔ اپنے امور میں ان کی طرف رجوع کرو، اپنی مشکلوں میں ان کا سہارا لو۔ اس بات کو پہنچانے کا مجھے حکم دیا گیا تھا اور میں نے پہنچا دیا۔ دوسرے نائب خاص محمد بن عثمان کا ایک بہت ہی گہرا دوست تھا جس کا نام جعفر بن احمد متیل تھا، میم تے یہ لام۔ ان کا اس کے ساتھ کافی اٹھنا بیٹھنا تھا، حتیٰ کہ دوسرے نائب خاص اپنی زندگی کے آخری ایام صرف وہی کھانا کھاتے تھے جو ان کے دوست جعفر کے گھر پر تیار ہوتا تھا۔ بہت سے شیعوں کو یہ امید تھی کہ یہ تیسرا نائب خاص جعفر ہوگا، لیکن امام مہدی علیہ السلام نے حسین بن روح کو منتخب کیا، اور یہاں یہ ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حسین بن روح
کے انتخاب کے بعد جعفر نے حسین بن روح کے ساتھ اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہ کی اور دوسرے نائب کی طرح ان کا بھی وفادار دوست رہا ہے اور ان کی ہر مجلس میں حاضر ہوتا تھا اور ان کی ذمہ داریوں اور فرائض کو ادا کرنے میں ان کی مدد کرتا تھا، حتیٰ کہ حسین بن روح 326 ہجری کو وفات پا گئے۔ آپ کی سفارت اور نیابت کا زمانہ 21 یا 22 سال تھی۔ چوتھے نائب، آئیے چوتھے نائب کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی علی بن محمد کنیت ابو الحسن اور لقب السمری تھا۔ الف لام سین میم رے چھوٹی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام نے آپ کو اپنے سفیر کی حیثیت سے منتخب کیا۔ امام مہدی علیہ السلام نے تیسرے نائب خاص حسین بن روح کو حکم دیا کہ وہ علی بن محمد السمری کو اپنا قائم مقام بنائیں اور حسین بن روح نے اپنا امام علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی علی بن محمد السمری کی شخصیت سورج سے بھی زیادہ روشن ہے اور ان کی وثاقت مشہور ہے۔ آپ کی کرامات میں سے تھا کہ آپ نے شیخ صدوق کے والد محترم کی وفات کی خبر دی جبکہ آپ خود بغداد میں تھے، اور وہ اب یہ انورٹڈ کاموں میں لکھا ہوا ہے رے، شہر کا نام ہے رے بڑی ہے اور رے کے اوپر زبر ہے، رے شہر میں تھے۔ آپ کے پاس شیعوں کی ایک جماعت بھی موجود تھی۔ انہوں نے وقت، مہینہ اور دن نوٹ کر لیا اور 17 دنوں کے بعد خبر آئی تو ان کی وفات کا بالکل وہی وقت اور دن اور تاریخ تھی۔ ابو الحسن علی بن محمد السمری کی وفات کے ساتھ یہ سفارت منقطع ہو گئی، غیبت صغرا ختم ہو گئی اور غیبت کبرا کا دور شروع ہو گیا جو آج تک ہے اور عنقریب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے ختم ہو جائے گا۔ السمری کی وفات سے 6 دن پہلے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کی طرف سے ایک توقیع صادر ہوئی۔ اس میں آیا ہے ان بریکٹ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بے پناہ رحم کرنے والا ہے۔ اے علی بن محمد السمری، خدا تمہارے بارے میں تمہارے بھائیوں کو اجر عظیم عطا کرے۔ 6 دن کے اندر تمہاری وفات ہو جائے گی، پس اپنا امر سمیٹ لو، اپنے بعد کسی کو اپنا قائم مقام نہ بنانا۔ پس اب غیبت تامہ یعنی بریکٹ میں لکھا ہے ثانیہ اور کبرا شروع ہو گئی ہے۔ اب ظہور اس وقت ہی ہوگا کہ جب خدا کی مرضی ہوگی، اور ظہور کافی مدت دنوں کی سختی اور زمین کے ظلم و جور سے پیج 156 جور سے بھر جانے کے بعد ہوگا۔ سمری نے یہ توقیع لوگوں کو پیش کی تو انہوں نے اسے لکھ لیا، اور جب 6واں دن آیا اور وہ سمری کے گھر پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ حالت سکرات میں ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا وصی کون ہے؟ جناب سمری نے فرمایا یہ امر خدا کے حوالے ہے اور وہ اپنے امر میں پہنچا ہوا ہے۔ یہ آخری بات تھی جو ان سے سنی گئی اور وہ وفات پا گئے۔ ان کا سال وفات 329 یعنی 329 ہجری تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام مہدی علیہ السلام کے وکلاء۔ ابھی ہم پیج 156 پر ہی ہیں سامعین، اور ہم اب اگلی ہیڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، امام مہدی علیہ السلام کے وکلاء۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ شیعہ حضرات اپنے فقہی، مالی، حتیٰ کہ ذاتی مسائل میں امام مہدی علیہ السلام سے دریافت کرتے تھے۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو۔ شیعہ حضرات اپنے فقہی، مالی، حتیٰ کہ ذاتی مسائل بھی امام مہدی علیہ السلام سے دریافت کرتے تھے، اور یہ سب کچھ ان 4 نائبوں کے ذریعے سے ہوتا تھا، اور کچھ دیر بعد ان کے سوالات کے جواب آ جاتے تھے۔ ان 4 نائبوں نے دوسرے اسلامی ملکوں میں اپنے اپنے وکلاء بنائے ہوئے تھے جو ان سفراء کے فرائض کی انجام دہی میں ان کی مدد کرتے تھے۔ یہ وکلاء اپنی راہ میں قابل ستائش، اپنے عقیدے کے پکے، نیز زہد و تقویٰ اور درست روی کے پیکر تھے۔ انہوں نے زندگی کی آخری سانس تک اس راہ سے ہٹ کر ایک لمحہ بھی نہیں گزارا۔ یہ وکلاء بعض سوالوں کے جوابات ان 4 نائبوں کے واسطے سے امام مہدی علیہ السلام سے معلوم کرتے تھے۔
اور بعض اوقات براہ راست امام مہدی علیہ السلام سے ان سوالات کے جوابات معلوم کرتے تھے۔ ذیل میں ہم بعض وکلاء کے نام پیش کر رہے ہیں اور اختصار کی وجہ سے ان کے حالات زندگی یہاں بیان کرنے سے گریزاں ہیں۔ تو سامعین، یہ جو نام ہیں یہ 8 نام ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ 1 حاجز بن یزید قلب الوشا، 2 ابراہیم بن مہزیار، 3 محمد بن ابراہیم بن مہزیار، 4 احمد بن اسحاق الشعری القمی، 5 محمد بن جعفر اسدی، 6 قاسم بن العلا، بے نون الف لام عین لام الف اور پھر حمزہ۔ نمبر 7 حسن بن قاسم بن العلا، اور نمبر 8 ہیں محمد بن شازان۔ یہاں اور بھی بزرگان کے اسماء موجود ہیں لیکن ان کی وکالت ثابت نہیں ہے یا مشہور نہیں ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے جو کہ ہم پیج 157 پہ پہنچ گئے ہیں سامعین، اور اگلی ہیڈنگ ہے سفارت و وکالت کے جھوٹے دعوے دار۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ زمانے نے وہ عجیب دن بھی دیکھے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگوں نے اپنی عاقبت برباد کر ڈالی اور راہ راست سے منحرف ہو گئے، باوجود اس کے کہ ان میں سے اکثر ان دونوں اماموں کے بہت قریب رہنے والے تھے اور اپنے ہاتھوں سے ان ائمہ کی احادیث لکھتے تھے۔ اس انحراف کا سبب اموال کا لالچ اور حکومت کی محبت تھی۔ انجام ان کا یہ ہوا کہ امام مہدی علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی اور اس لعنت نے ان کے تمام اعمال کو بیکار کر دیا، اور یہ جھوٹے دعوے دار شیعہ معاشرے میں عقائد کے حوالے سے اور اجتماعی طور پر مشکلات کھڑی کرنے لگ گئے اور لوگوں کو حقیقی نائبوں سے دور کرنے لگے، کیونکہ وہ شخص جھوٹ میں نائب امام ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ امام علیہ السلام کی راہ سے ہٹ جائے گا اور حقیقی نائب کے لیے مشکلات کھڑی کرے گا۔ اس بات پر خاموش رہنا مناسب ہے، اس خرابی کا تدارک کرنا ضروری ہے تاکہ حقیقت آشکار ہو جائے اور جھوٹا دعوے دار رسوا ہو جائے۔ اس کی کچھ تفصیل درج ذیل ہے۔ اچھا سامعین، اس میں اب جو تفصیل درج ذیل دی گئی ہے وہ نمبر وار دی گئی ہے، جو کہ 1 2 3 ہے، جی بالکل۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم اس ترتیب سے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 ابو محمد الحسن الشریعی، یہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابیوں میں سے تھا، اور اس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ وہ امام زمانہ کا نائب ہے، حالانکہ وہ اس منصب کا اہل نہ تھا۔ خدا پر جھوٹ بولا اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف ایسی اشیاء کی نسبت دی کہ جو ان کے شایان نشان نہیں، اور وہ اس سے بیزار ہیں۔ پھر اس کا کفر الحاد آشکار ہو گیا، اور تیسرے نائب کے پاس امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے اس پر لعنت اور تبرہ کی توقیع صادر ہوئی۔ پھر شیعوں نے بھی اس پر لعنت کی اور اسے بیزاری اختیار کی۔ پیج 158 نمبر 2 محمد بن نصیر النمیری، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا۔ اس نے بھی امام مہدی علیہ السلام کا نائب ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن خدا نے اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ جب اس کے کفر کا عقیدہ ظاہر ہوا تو دوسرے نائب محمد بن عثمان نے اس سے برات کر لی، اور یہ لعین امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو رب مانتا تھا، اور یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ امام علی نقی علیہ السلام کا رسول ہے۔ وہ تناسخ اور ارواح کا قائل تھا، یعنی یہ کہتا تھا کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کی روح دوسرے کے بدن میں داخل ہو جاتی ہے۔ وہ محارم سے نکاح اور لواط کو مباح قرار دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ لواط کو لام واو الف توئے، لواط تو فاعل ہے، فاعل کے لیے ایک قسم کی لذت اور خواہش ہوتی ہے، اور مفعول میں اس عمل سے عاجزی آ جاتی ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک لڑکا اس کی پشت پر سوار تھا اور اس کی اس قبیح فعل پر مذمت کی گئی تو اس نے کہا یہ تو انسانی خواہشات میں سے ایک خواہش ہے، عاجزی کی ایک قسم ہے، اور اس سے انسان کی اکڑ پھونک ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اس خبیث کے بارے میں اتنے بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔ نمبر 3 احمد بن ہلال الابرتائی، این بیرے ابر الف لام این بیرے تے الف حمزہ چھوٹی ہے، احمد بن ہلال الابرتائی،
اس کا تعلق ابرتا نامی گاؤں سے تھا۔ ایک قول کے مطابق وہ امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا، اور دوسرے قول کے مطابق وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا۔ بہرکیف یہ شخص لعنت اور غلو میں مشہور تھا۔ شروع میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے خواص اور معتبر اصحاب میں سے تھا۔ مزید یہ کہ وہ ائمہ کی احادیث روایت کرتا تھا، اور اس نے 54 حج اردو میں لکھا ہوا ہے 54 حج کیے ہوئے تھے، جن میں سے 25 حج پیدل کیے تھے، لیکن وہ منحرف ہو گیا اور اس کا انحراف اس حد تک پہنچ گیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس کی مذمت ان الفاظ میں کی، انورٹڈ کاما، اس بناوٹی صوفی سے بچو، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہمیں یہ صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ مندرجہ بالا فرمان امام حسن عسکری علیہ السلام کا ہے یا امام مہدی علیہ السلام کا۔ یہ دوسرے نائب محمد بن عثمان کے زمانے تک زندہ رہا۔ یہ ان کو نائب امام نہیں مانتا تھا۔ امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی طرف سے اس پر لعنت اور اس سے بیزاری کی توقیع صادر ہوئی۔ اس کے پیش نظر وہ پکا ناصبی اور دشمن بن گیا، اور شیعوں نے بھی اس پر لعنت کی اور اس سے براءت کا اظہار کیا۔ اس ابرتائی کے مرنے کے بعد ایک اور توقیع امام زمانہ کی طرف سے صادر ہوئی، جس میں امام علیہ السلام نے اس کی اور زیادہ مذمت کی اور اس سے براءت فرمائی۔ دوسری بار اس کی مذمت کی توقیع اس لیے آئی کیونکہ بعض لوگوں نے ابرتائی کی اس مذمت کا انکار کیا تھا، اور امام مہدی علیہ السلام کے وکیل قاسم بن علا کے ذریعے سے امام مہدی علیہ السلام سے اس بات کی تصدیق چاہی تھی تاکہ انہیں اطمینان قلب ہو۔ امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے یہ جواب آیا، اب یہ انورٹڈ کاما میں، اس بناوٹی کے بارے میں ہمارا امر تمہارے پاس آ چکا ہے جسے تم جانتے ہو۔ وہ ہماری مرضی اور اجازت کے بغیر ہمارے کام میں مداخلت کرتا تھا اور اپنی رائے کے مطابق عمل کرتا تھا۔ ہمارا صرف وہی امر بجا لاتا تھا جو اسے اچھا لگتا تھا۔ خدا اسے جہنم کی آگ میں داخل کرے۔ ہم نے اس پر صبر کیا یہاں تک کہ خدا نے ہماری دعا سے اس کی زندگی ختم کر دی۔ ہم نے اس کی زندگی کے ایام میں اپنے موالیوں کو اس کے بارے میں بتایا اور اس خبر کو صرف خاص افراد میں محدود رکھا تھا، اور اب ہم ابن ہلال اور حراس سے کہ جو اس سے برات کا اظہار نہ کرے بیزار ہیں۔ احمد بن اسحاق اور اس کے گھر والوں کو اس فاجر کے حال سے باخبر کر دو، اور ہر اس شخص کو بتا دو جو تم سے اس بارے میں سوال کرے، خواہ وہ اپنے شہر کا ہو یا دوسرے شہر کا، اور جو اہل ہے اسے بھی بتا دو، اور جو ہمارے معتبر راوی بیان کریں اس میں ہمارے موالیوں کے لیے شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے انہیں نواب ارباء کو اپنے اسرار پر سپرد کیے ہیں، اور وہی اس راز کو اٹھا سکتے ہیں، اور جو کچھ ان سے انشاءاللہ ہوگا ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک تیسری توقیع بھی امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے ابرتائی کی مذمت میں وارد ہوئی۔ پیج 160 پہ ہم پہنچ گئے ہیں سامعین، لیکن پیج 160 کے اوپر ظاہر ہے کہ ہم نے ابھی آگے مزید پڑھنا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس ٹاپک کو اس ریکارڈنگ کو ہم یہاں روکتے ہیں۔ پیج نمبر 159 تک ہم نے پڑھ لیا، اور اس کے بعد ہم اگلی آڈیو میں پیج 160 سے اس کا آغاز کریں گے۔ مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، فی امان اللہ۔